بات کرتے ہیں 10 اپریل 1912 کی، جب ایک بہت بڑی شپ دوپہر کے 12 بجے ساؤتھ ہیمپٹن انگلینڈ سے نیو یارک اپنے پہلے اور آخری سفر پر جا رہی تھی۔ اس شپ کا نام RMS ٹائٹینک شپ تھا، جسے اس ٹائم کی سب سے بڑی اور لگژریس شپ مانا جاتا تھا۔ ٹائٹینک کی کنسٹرکشن 1907 میں سٹارٹ ہوئی اور 2000 ورکر کی مدد سے تقریباً 3 سال بعد اس شپ کو تیار کیا گیا تھا۔ یہ شپ بہت لگژریس تھی، اسے بنانے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگا تھا اور اسے انسنکیبل شپ یعنی کہ کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز کہا جاتا تھا۔ آخر کیا وجہ بنی جو یہ جہاز صرف 3 گھنٹوں میں ڈوب گیا؟ مرحبا، میس ٹی وی کی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ایسے ہی مسٹریس اور سائنس فکشن ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ ٹائٹینک جہاز کو بہت ہی پاورفل مانا جاتا تھا۔ اس شپ نے ایک ایکسپیرینس ٹیسٹ بھی پاس کر لیا تھا، جس کے بعد نیوز پیپر اور میگزین میں اس کی مارکیٹنگ کا بہت چرچا تھا۔ اس شپ کی لینتھ 269 میٹر اور ہائٹ 53 میٹر تھی۔ اس لگژریس شپ کے لیے کہا جاتا تھا کہ اس ٹائم کی سب سے مہنگی شپ بھی ہے، جس کی کوسٹ $7.5 ملین تھی، جو آج کے دور میں تقریباً $400 ملین بنتے ہیں۔ اس شپ میں ایسی فیسلٹیز موجود تھیں جو کسی 5 اسٹار ہوٹل کو بھی پیچھے چھوڑ دیتی تھیں، اور اس جہاز کی ڈیکوریشن بھی بہت کمال کی تھی۔ شپ کو بنانے کے لیے اچھے قسم کے سیفٹی فیچرز کا استعمال کیا گیا تھا۔ 10 اپریل 1912 کو یہ جہاز اپنے پہلے سفر پر نکلتا ہے، اور کس کو پتا تھا کہ یہ اس جہاز کا آخری سفر بھی ہوگا۔ اس شپ کے اندر بہت بڑے انڈسٹریلسٹ اور ایکٹرز موجود تھے جو امریکہ ایک بہتر زندگی کے لیے جا رہے تھے۔ 62 سال کے اولڈ سینئر ایڈورڈ جون اسمتھ نے اس شپ کی کمانڈ کو سنبھالا تھا۔ 2 دن تک یہ جہاز ایسے ہی پانی میں تیرتا رہا اور اپنے منزل کی جانب بڑھتا رہا۔ 12 اپریل 1912 کو اس جہاز کو اپنی پہلی آئس وارننگ ملنا شروع ہو گئی۔ یہ جہاز اپنی منزل امریکہ کی جانب بڑھ رہا تھا اور اٹلانٹک اوشن میں بہت بڑے برف کے پہاڑ موجود تھے، جسے آئس برگ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ آئس برگ ایک بہت بڑے خطرے کی نشانی ہے۔ سمندر سے گزرنے والے جہاز ریڈیو اور سگنلز کی مدد سے اپنے قریبی شپ سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں کہ آگے اس ایریا میں زیادہ برف ہے اور یہاں خطرہ ہے۔ ناظرین، ٹائٹینک جہاز اپنی پوری سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ جہاز 21.5 نوٹس کی سپیڈ سے یعنی کہ 40 کلومیٹر پر آور کی سپیڈ سے آگے بڑھ رہا تھا، جو کہ اس کی سب سے مکمل تیز سپیڈ تھی۔ 14 اپریل 1912 کو ٹائٹینک جہاز کو 7 اور بڑی وارننگز ملتی ہیں۔ اس جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جون اسمتھ ان وارننگز کو اگنور کرتے ہیں اور آگے بڑھتے رہنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ جہاز اسی سپیڈ سے چلتا رہتا ہے۔ شام کا سورج بھی چھپ جاتا ہے اور ٹیمپریچر بھی کافی لو ہو جاتا ہے۔ جہاز کے اوپر ایک کروز نیسٹ ہوتا ہے، جس میں 2 آدمی بیٹھے ہوتے ہیں جو آگے آنے والے کسی غلط یا خطرے کی چیز کو بیل بجا کے رپورٹ کرتے ہیں۔ رات کے 11:39 پر فریڈرک فلیٹ نام کے ایک آدمی کروز نیسٹ پر بیٹھے تھے۔ اسے اچانک سامنے ایک بہت بڑا آئس برگ دکھائی دیتا ہے۔ یہ جلدی سے بیل بجاتا ہے تاکہ نیچے سب لوگ سن سکیں کہ آگے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ وہ جلدی سے آفیسرز سے کمیونیٹ کرتا ہے اور زور سے چلا کے آفیسرز کو الرٹ کرتا ہے کہ سامنے برف کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، فوراً جہاز کا رخ موڑے۔ اس برج پر بیٹھے سب سے فرسٹ آفیسرز اس میسج کو سنتے ہیں اور انجن روم کو یہ میسج دیتے ہیں کہ جہاز کو لیفٹ ڈائریکشن میں ٹرن کرے، لیکن بدقسمتی سے اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ ٹھیک 11:40 پر یہ جہاز آئس برگ سے ٹکرا جاتا ہے۔ یہ آئس برگ بہت بڑا ہوتا ہے۔
سائنٹسٹ کا ماننا تھا کہ یہ آئس برگ 1.5 مائل سٹون کے برابر تھا۔ ٹائٹینک جہاز کا فرنٹ رائٹ سائڈ بری طرح سے 10 سیکنڈ تک آئس برگ سے ٹکرایا، جس کی وجہ سے شپ کی مین باڈی میں ہولز بن گئے۔ کچھ ہی دیر میں کیپٹن اسمتھ اور آرکیٹیکٹ تھامس اینڈریو اس جہاز کا جائزہ لینے لگتے ہیں اور یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس جہاز کو کتنا نقصان پہنچا ہے۔ انہوں نے دھیان سے دیکھا تو ان کو اندازہ ہوا کہ یہ جہاز جلدی ہی ڈوب جائے گا۔ اس جہاز کو اتنی بری طرح سے نقصان پہنچا تھا کہ 16 میں سے 6 کمپارٹمنٹس پانی سے بھر چکے تھے۔ اس جہاز کی لمٹ 4 کمپارٹمنٹس تھی، مطلب اگر 4 کمپارٹمنٹس بھی پانی سے بھر جاتے تو اس جہاز کو چلتے رہنا تھا، مگر 6 کمپارٹمنٹس بھر جانے کا مطلب تھا اب اسے ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس حادثے کے 20 منٹ بعد یعنی کہ رات کے 12 بجے کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ اپنے کریو ممبرز کو آرڈر کرتے ہیں کہ دوسرے جہازوں کو سگنل بھیجیں۔ وہ آرڈر کرتے ہیں کہ دوسرے جہازوں سے کمیونیکیٹ کریں تاکہ وہ ان سب کو آ کر بچا لیں۔ آس پاس اس ٹائم کوئی جہاز موجود نہیں تھا۔ سینئر راڈی جیک فلپس کنٹینیوسلی اس بات کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ شاید کوئی جہاز آس پاس موجود ہو جو ہمیں سن سکے۔ 20 منٹ کے بعد 12:20 پر ایک RMS کارپیتھیا جہاز ان سگنلز کو سن لیتا ہے جو ٹائٹینک سے 107 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس جہاز کو ٹائٹینک تک پہنچنے کے لیے تقریباً 3 گھنٹے سے زیادہ کا ٹائم لگنا تھا۔ کیا اتنی دیر میں یہ جہاز بچے رہنا تھا؟ باقی کریو ممبرز اور مسافر ہوا میں راکٹس چلاتے ہیں تاکہ آس پاس کوئی اور جہاز ہوگا تو وہ انہیں دیکھ لے گا اور انہیں بچانے ضرور آئے گا۔ کیپٹن اسمتھ اب پیسنجرز کو ایویکیویٹ کرنے کے لیے لائف بوٹس کو یوز کرنے کا آرڈر دیتے ہیں۔ پروٹوکول کے مطابق عورتوں اور بچوں کو پہلی پریورٹی دی گئی۔ اس جہاز میں بیٹھے مسافروں کو زیادہ ڈر نہیں لگ رہا تھا کیونکہ انہیں لگتا تھا یہ واقعی ایک انسنکیبل جہاز ہے۔ پہلی لائف بوٹ کو جب اس جہاز سے نیچے اتارا گیا تو اس میں صرف 28 لوگ موجود تھے، جبکہ اس کی کیپیسٹی 65 لوگوں کی تھی۔ آدھی سے زیادہ لائف بوٹ کو خالی نیچے اتارا گیا تھا۔ جہاز کے کمپارٹمنٹس اب مزید پانی سے بھرتے گئے اور جہاز ٹلٹ ہونے لگا تھا۔ آہستہ آہستہ مسافروں کو یہ بات سمجھ آنے لگی کہ واقعی یہ جہاز اب ڈوب سکتا ہے، اور اس کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے لوگوں کی افراتفری مچ گئی۔ رات کے 1 بجے شپ کے کمپارٹمنٹس میں پانی اور بڑھتا گیا اور اس کا اگلا حصہ پانی میں پوری طرح ڈوب گیا اور شپ کا پچھلا حصہ پانی سے باہر آ گیا۔ اس شپ میں صرف 20 لائف بوٹس کو رکھا گیا تھا کیونکہ آفیسرز کو اتنا کانفیڈنٹ تھا اس جہاز پر، ان کو لگتا تھا کہ یہ جہاز کبھی ڈوب ہی نہیں سکتا۔ لائف بوٹس کی کمی ہونے کی وجہ سے بہت سے لوگ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، لیکن ان لائف بوٹس میں صرف 1200 لوگ ہی جا سکتے تھے، جبکہ اس جہاز میں ٹوٹل 2200 لوگ موجود تھے۔ آخری لائف بوٹ رات کے 2 بجے ٹائٹینک سے اتاری گئی، لیکن اب بھی جہاز میں تقریباً 1500 لوگ موجود تھے۔ کچھ لوگوں نے زبردستی لائف بوٹس میں جگہ چھیننے کی کوشش کی اور کچھ لوگ اسے قسمت کا لکھا سمجھ کر قبول کر چکے تھے اور جہاز میں رکے رہے۔ آئی وٹنس کے مطابق 2:20 پر یہ جہاز 2 ٹکڑوں میں ہو کے پانی میں ڈوب گیا۔ اس کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کو 3 گھنٹے بھی نہ لگے ڈوبنے میں۔ ان 1500 میں سے کچھ لوگ جہاز کے ساتھ پانی میں ڈوب گئے اور جن لوگوں کو تیرنا آتا تھا وہ ہائپوتھرمیا کی وجہ سے مارے گئے۔ پانی کا ٹیمپریچر -2 ڈگری سیلسیس تھا، جس میں تیرنے والا بھی چند منٹوں میں ہی مر سکتا تھا۔ RMS کارپیتھیا کا جہاز، جو کہ 3:30 سے 4 بجے کے بیچ اس لوکیشن پر پہنچا تھا اور جو 706 لوگ لائف بوٹس کے ذریعے اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، وہ کارپیتھیا جہاز میں سوار ہو گئے۔ 5 الگ الگ انکوائری بورڈز نے ٹائٹینک شپ کے ڈوبنے کی انویسٹیگیشنز کی اور آئی وٹنس سے انٹرویوز بھی لیے۔
آفیسرز اور کریو سے لے کر جہاز کی کنسٹرکشن تک ہر قابل فہم موضوع پر چھان بین کی گئی، اگرچہ ہمیشہ یہی سمجھا جاتا رہا کہ یہ جہاز گیس کے نتیجے میں ڈوب گیا، جس کی وجہ سے بلک ہیڈ کمپارٹمنٹس میں پانی بھر گیا، اور اس طرح کی بہت ساری تھیریز اور ایکسپرٹس کے پوائنٹس آف ویوز سامنے آتے رہے۔ آئی وٹنس کا ماننا تھا کہ اس شپ کو ڈوبنے میں تقریباً 2.5 گھنٹے لگے، جبکہ کچھ نے بتایا ٹائٹینک پر 300 فیٹ گیش پڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے جہاز 3 گھنٹوں میں ڈوب گیا۔ ٹائٹینک جہاز کے ڈوبنے کو ہسٹری میں سب سے بڑی ٹریجڈی سمجھا جاتا ہے۔ اب آپ کو وہ ساری وجہ ایک ایک کر کے بتاتے ہیں جس کی وجہ سے ٹائٹینک جہاز ڈوبا۔ سب سے بڑی غلطی کیپٹن ایڈورڈ جون سمتھ کی تھی، جن کو 7 وارننگز ملی، پھر بھی انہوں نے جہاز کی سپیڈ کو کم نہ کیا۔ دوسری بڑی غلطی 2 آدمیوں کی تھی جو کراس نیٹ پر موجود تھے اور ان کے پاس کوئی دوربین موجود نہیں تھی۔ اگر ان کے پاس دوربین موجود ہوتی تو وہ آگے آنے والے خطرے کو پہلے ہی دیکھ لیتے۔ تیسری غلطی رابرٹ ہچن کی تھی، جو کہ انجن روم میں موجود تھے، جن کو لیفٹ سائیڈ میں موو کرنا تھا، لیکن انہوں نے پینک ہو کر رائٹ ڈائریکشن میں جہاز کو ٹرن کر لیا۔ چوتھی غلطی یہ تھی کہ اس جہاز میں انسفیشینٹ لائف بوٹس تھے۔ آفیسرز کو خود پر اتنا بھروسہ تھا، ان کو لگتا تھا کہ یہ جہاز کبھی نہیں ڈوبے گا، اس وجہ سے اس میں صرف 20 لائف بوٹس کو رکھا گیا تھا۔ اگر لائف بوٹس زیادہ ہوتی تو کیا پتہ سب لوگ بچ ہی جاتے۔ پانچویں غلطی یہ تھی کہ وہاں ایک SS کیلیفورنیا جہاز بھی موجود تھا، لیکن اس جہاز نے رات کو رکنا مناسب سمجھا۔ اس جہاز کے ریڈیو بند تھے، جس کی وجہ سے وہ ٹائٹینک کی آواز نہ سن سکا۔ اگر یہ جہاز ٹائٹینک کے سگنلز کو سن لیتا تو سب لوگوں کی جان بچائی جا سکتی تھی، لیکن یہ بدقسمتی تھی کہ ٹائٹینک جہاز کو ڈوبنا ہی تھا، اور اسے ہسٹری میں سب سے بڑی ٹریجڈی بھی سمجھا جاتا ہے۔